اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشعراء آیت نمبر 141۔ سورۃ الشعراء کل کے درس میں قوم نوح کا تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اس طرح اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا اور ان کو دنیا سے ختم کر دیا۔ آج کے جو درس میں 2 رکوع پڑھے گئے، اس میں قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور دوسرا قوم لوط کے بارے میں 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے 8ویں سپارے میں ہم نے ان کا ذکر پڑھا تھا، اس کے بعد سورہ ہود میں تفصیل سے ذکر آیا تھا، اس کے بعد اب 19ویں سپارے میں سورۃ الشعراء میں پھر ان کا تذکرہ ہے۔ مقصودی جو ان میں گناہ تھا، جو مشترک تھا، وہ شرک تھا۔ شرک کے ساتھ ساتھ کچھ ان میں ایسے افعال تھے جو کسی ایک خاص قوم میں وہ ممتاز تھے، جیسے کہ قوم شعیب کا تذکرہ آگے آئے گا، اصحاب مدین کا، کہ وہ شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور قوم لوط کا تذکرہ جو آج ہے تو اس کا ہم جنس پرستی کا مسئلہ تھا شرک کے ساتھ۔ قوم سمود یہ اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا، اس کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو وہ معجزہ تھا جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا تھا اس کی بے اکرامی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ میرے اور آپ کے سامنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعات کو بار بار ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ گناہ اگر تم میں آ جائے تو اللہ کی پاور اسی طرح ہے، وہ اس بات کا طاقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی کہ وہ تمہیں بھی اسی عذاب سے دوچار کر دیں۔ کذبت ثمود المرسلین، سمودیوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے یہ کہا، الا تتقون، تم بچتے کیوں نہیں اس شرک سے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس کام کے اوپر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، اجرت۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری تو اس رب کے اوپر ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم۔ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام سمجھا رہے کہ تم لوگ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورتی سے گھر بناتے ہو، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم یہیں پہ چھوڑ دیے جاؤ گے، کہ تم ہمیشہ کی زندگی یہاں گزارو گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک بندے کا ایک وقت مقرر ہے، تمہارا بھی ایک وقت مقرر ہے، یعنی یہ دنیا عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے کہ تم لوگ ساری اپنی محنت یہاں خرچ کر رہے ہو، آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں تم لوگوں کے ذہن میں۔ اتترکون، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، فیما ہاہنا، یہاں ان چیزوں کے اندر، آمنین، امن سے، کہ تمہیں یہاں پر ان چیزوں میں امن سے چھوڑ دیا جائے گا، فی جنات وعیون، یعنی باغات اور چشموں کے اندر، وزروع ونخل طلعها ہضیم، ان کھیتیوں میں، ونخل، ان نخلستان میں، طلعها ہضیم، جن کے خوشے ہضیم آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ کی انعامات کی وافر فراوانی ہے تمہاری اوپر کہ وہ پھل آپس میں ایسے زیادہ وافر مقدار میں، جیسے کیلے کا جو خوشہ ہے کہ آپس میں کیلے ملے ہوتے ہیں، اسی طرح کھجور بھی وافر مقدار میں
ہر قسم کا پھل، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر، فارحین اتراتے ہوئے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں، یا جو لوگ وہاں پر گئے ہیں، وہاں سعودیہ گئے ہیں، تو قوم سمود جو ہے، ان کے پہاڑ وہ جو تراشے ہوئے گھر ہیں، آج ہزاروں سال بعد بھی وہ اسی طرح قائم و دائم ہیں جس طرح انہوں نے تراشے تھے۔ آج وہ لوگ وہاں پہ انہوں نے سیر و تفریح کی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ یہ آثار قدیمہ ہیں، وہاں دیکھتے ہیں اس کو۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تھا۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ صاحب نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ کچھ صحابہ نے اس جو ان کا جو کنواں تھا، جو قوم صالح کا مشہور، اس سے پانی نکالا اور اس سے آٹا گوندا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ چادر رکھی اور رومال رکھا اور کہا کہ یہاں سے، صحابہ کو کہا کہ تیزی سے گزرو کہ یہاں پر عذاب کے اثرات میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ تو وہ تو پیغمبر تھے اللہ کے، تو ان کو عذاب کے اثرات محسوس ہوتے تھے ان کو، تو صحابہ کو کہا کہ تیزی سے یہاں سے نکلو، اس جگہ پہ ٹھہرو نہیں، اور وہ جو آٹا گوندا ہوا تھا اس کو بھی پھینکوا دیا کہ اس کے اندر بھی اللہ کے عذاب کے اثرات ہیں۔ ہم لوگوں نے وہاں پہ اب تفریحگاہ بنا دی ہے، اور پچھلے دنوں تو وہاں پر ایک بڑا میوزک جو ہے نا، وہ انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا، سعودیہ کے حکمرانوں نے وہاں پہ، یہ گویا کہ اللہ کے عذاب کو خود دعوت دینا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا، آپ بیل مجھے مار، کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، ہر بندہ گناہ گار ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ہر بندہ سینہ تان کے اللہ کے ساتھ بغاوت پہ اتر آئے کہ جی آپ جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں تو تیار ہوں آپ کے لیے۔ تو یہ کچھ گناہ جو ہے وہ بغاوت کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حضرت صالح علیہ السلام ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اطاعت نہ کرو ہر حد سے گزرے ہوئے بندے کی، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ، ایسے مسرف لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور ذرا بھی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا، تو وہ قوم کہنے لگی، انما انت من المسحرین، تیرے اوپر تو بہت بڑا جادو ہو چکا ہے، ایسے لوگوں میں سے جن پہ جادو کیا گیا ہے، یعنی پیغمبر کو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تیری تو حقیقت یہ ہے کہ تو ہماری طرح ہی انسان ہے، یعنی تو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، تیرے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری ہی طرح انسان ہے۔ فأت بآیت، کوئی نشانی لیا، کوئی معجزہ لیا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہے تو اس کے اوپر کوئی معجزہ لیا۔ پھر انہوں نے معجزہ خود مانگا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ درمیان سے پتھر چیرے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے بچہ دے تو ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہو۔ پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ وہ باز نہیں آئے کہ جی ہم تو آپ کی نبوت کے اقرار تب کریں گے جب ہمارا من چاہا معجزہ ہمیں ملے گا۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور وہاں اس پہاڑی سے، اس پتھر سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکال دی۔ اب جب اونٹنی نکال دی تو کہا کہ یہ اب شاعر اللہ میں سے ہے، اس کو اب بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا تم لوگوں نے، اب اس کو چھوڑ دو تاکہ زمین میں کھائے پیے چرے اب یہاں پہ، چونکہ اب اللہ کی طرف سے آزمائش تھی ان کو۔ اور یہ کہا کہ اب پانی کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، ایک دن تم اپنے لیے ذخیرہ کرو گے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور جس دن اونٹنی کا نمبر ہوتا اس دن سارا پانی جو ہے وہ پورے کنویں کو صاف کر دے گی۔ تو ان کے لیے پھر مصیبت ہوگی، کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور خفیہ، اور پھر انہوں نے اونٹنی کو باہر جب چل رہی تھی تو جا کر تلوار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی، جو زخمی کر دی یا کاٹ دی، اس اونٹنی کو مارا۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب انتظار کرو تم 3 دن کا، ان کو کہا کہ اب 3 دن تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے، اس 3 دن کے بعد تمہاری پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن کے اندر جو ہے وہ اتنی شدید جو ہے نا ان کے اوپر وہ گزرے، وہ نادم ہو گئے اس کے اوپر، اور اللہ کے عذاب کے اثرات تو چونکہ محسوس ہو رہے تھے ان کو، اور پھر اس کے بعد چیخ آئی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔
تو یہ اس چیز کا ذکر یہاں پر ہے، اور اس چیز کو بطور مثال پہلے بھی ہم پڑھ چکے 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے من چاہ معجزہ مانگا کہ جی آپ من چاہ معجزہ دو، تو وہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ ہم من چاہ معجزہ اس لیے نہیں دیتے آپ لوگوں کو کیونکہ ہمیں پہلے والوں کی حال معلوم ہے، اور جب من چاہ معجزہ آئے اور پھر تم لوگ اس کے انکار کرو تو پھر تو اس کے بعد ایک ہی راستہ ہے، صرف عذاب کا، اور چونکہ ہم اس راستے تک جانا نہیں چاہتے اس لیے من چاہ معجزہ ملے گا نہیں تمہیں، لہٰذا اس پیغمبر کی بات پہ یقین کرو تو کر لو، جو معجزہ یہ لائیں تو اس پہ مان لو، نہیں تو پھر جو مرضی کرو اس پہ۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا حاضی ناقۃ اللہ شرب، بطور معجزے کے جب اس پتھر سے نکالا کہا کہ یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے پانی کا ایک مخصوص نمبر ہوگا، دن ہوگا، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور تمہارے لیے بھی ایک معین دن کے پانی کا نمبر ہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو برے خیال سے ہاتھ بھی نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس ایک زبردست دن کے عذاب تمہیں پکڑ لے گا، فَعَقَرُوهَا، پس ان لوگوں نے اس کو زخمی کر دیا، اس کو کاٹ دیا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس ہو گئے اس پہ نادم، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ان کی ایمان لانے والے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرے رب البتہ غالب نہایت رحم کرنے والے۔